بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ گاروں کے لیے رب کائنات نے جہنم کی سزا تیار کی ہے اور وہ بڑی خوفناک ہے، اور اس کی خوفناکی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جہنمیوں کو جو پانی دیا جائے گا، اگر اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہر وقت سجدے میں پڑے رہیں۔ آج کی ہماری آیت مبارکہ اسی حوالے سے ہے کہ جہنمیوں کو کس قسم کا پانی دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی 20ویں آیت مبارکہ ہے۔ اس کا براہ راست پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ تعلق ہے، جس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِیمُ، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اسی بات کو اللہ نے آگے بڑھایا، فرمایا یُصْہَرُ، گلا دی جائیں گی، بِہِ، اس کے ساتھ، ما، جو بھی ہے، فی، میں، بطونہم، ان کے پیٹوں میں، والجلود، اور چمڑے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اس پانی سے ان کے پیٹ کی تمام چیزیں اور ان کی کھالیں گلا دی جائیں گی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان جہنمیوں کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پانی اس قدر خطرناک ہوگا کہ ان کے پیٹ میں ہر چیز کو ختم کر دے گا۔ یہی بات سیدنا عبداللہ بن عباس، امام مجاہد بن جبر اور دیگر اہل علم نے فرمائی ہے۔ اور پھر امام ابن جریر اس حوالے سے ایک روایت بھی نقل فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جو ہیں، ان کے جب سر کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ اس گرم پانی سے ان کی آنتیں وغیرہ پیٹ سے نکل کر پیروں میں گر پڑیں گی۔ روایت کے بارے میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ سند کے اعتبار سے اس پر کچھ اعتراض ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب سنن ترمذی میں حسن صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو قطع نظر اس بات کے کہ روایت کا درجہ کیا ہے، معزز خواتین و حضرات، اگر کھولتا ہوا پانی انسان کے جسم کے کسی بھی حصے پر پڑ جائے تو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ باقی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ ہی اس کو سلسلہ حدیث صحیحہ میں حسن قرار بھی دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اسی آیت کو دیگر کتب تفسیر میں جا کر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے تفسیر ابو حیان میں ایک مناسبت ذکر کی گئی ہے کہ پیچھے تذکرہ گزرا
جہنم کا عذاب کس انداز سے جہنمیوں پر اثر انداز ہوگا ظاہری طور پر۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے انسان کے باطن کی، کہ جب ان پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا سروں کے اوپر سے تو گوشت، انتڑیاں، چربی، ہر چیز ان کے پیٹ سے نکل جائے گی، جس طرح امام بغوی، امام ابن جریر، امام قرطبی اور ابن عاشور نے کہا ہے۔ اور یہ جو چمڑے ہیں یہ بھی ان کے جل جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب چمڑا جل گیا تو بات ختم ہو گئی؟ معزز خواتین حضرات، بات ختم نہیں ہوتی۔ اور کیوں نہیں ہوتی یہ بھی ذرا بات قابل غور ہے۔ واحد تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا تو ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ تو گلے گا ہی، لیکن قرآن کہتا ہے سورہ محمد کی 15ویں آیت مبارکہ ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کے پیٹ کے اندر موجود ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر اس پانی کا ایک قطرہ دنیا کے کسی بھی پہاڑ کے اوپر گرا دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بات ہو رہی تھی چمڑے کی، تو معزز خواتین حضرات، یہ جو کھال ہے نا انسان کی، جو چند سینٹی میٹر موٹی ہے، جہنمیوں کو یہ کھال میلوں کے حساب سے موٹی کر کے پہنا دی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں ان کو اندر سے بھی شدید قسم کی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے بیرونی کھال جس کے بارے میں میں اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو انسانی جسم ہے اس میں سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ اذیت یہ کھال کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جب انجیکشن لگتا ہے تو انجیکشن کی ٹیکے کی سوئی کا درد کا سلسلہ صرف اور صرف محدود ہوتا ہے کھال تک۔ جو اندر والا گوشت ہے وہاں پر اس سوئی کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی کوئی اذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو رب کائنات نے جہنمیوں کے لیے جو سزا تیار کر رکھی ہے اس کی اذیت ناکی یہ ہے کہ اندر بھی اور باہر بھی ہر لحاظ سے ان کو مسلسل اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کا ایک ثبوت آپ کو یوں بھی ملے گا، امام ابو سعود نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ صرف گوشت نہیں بلکہ ہڈیوں تک اس خوفناک گرم پانی کا جو اثر ہے وہ ان تک جائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سبق یہ ملا کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے لیے کچھ ایسے اعمال سر انجام دینے چاہیے جن سے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ تمام سامعین سے خصوصی طور پر یہ گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق کا پتہ آپ کو بر وقت چل سکے۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، جہاں آپ کو پابندی کے ساتھ قرآن و حدیث کے اسباق ملتے ہیں، جمعے کے خطبات ملتے ہیں، مختلف موضوعات پر چھوٹے چھوٹے دروس ملتے ہیں، اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالات ملتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پر
اگر آپ کو خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں آپ کی طرف سے آنے والے پیغامات کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔